سورہ سجدہ پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سجدہ ہے، مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کی 30 آیاتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پہلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ذکر کی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی پختہ نصیحت کی کہ بیٹے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب قرآن و مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن و مجید کے جو رموز ہیں ان کو سمجھتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام الف لام سجدہ اسی لیے ہے کہ اس میں سجدے کا حکم ہے، سجدے کا ذکر ہے۔ اور اس کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ وہ لوگ کہ جن کی طرف کافی عرصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے، آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ اور پھر آگے مرکزی مضمون بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو پھر کوئی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جبراً کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتے ہیں۔ یہ متشابہات ہیں، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ باقی ان کی معنی مفہوم ان کو تلاش کرنے کے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ تلاش کرتے ہیں، باقی ایمان والے صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو تمام جہانوں کا فرما روا ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے برحق اور سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں بھی اصل میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود بنا کے سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، یہ کتاب جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ فرمایا نا تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پہ زجر اور توبیخ کر دی کہ قرآن مجید جو ان کے سامنے آیا ہے وہ انتہائی بلاغت کے اعلیٰ درجے پہ ہے، اور بار بار چیلنج بھی کیا گیا ان کو کہ اس قرآن کی مثل لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، 10 صورتیں لے آؤ اس کی طرح، وہ بھی نہیں لا سکے، ایک صورت لے آؤ کہ تم اتنے بڑے بلیغ ہو، اپنی بلاغت پہ فصاحت پہ تمہیں بڑا ناز ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں لا سکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے نہ پہلے جو ہے وہ کچھ لکھا، نہ کوئی کتاب لکھی، اور نہ کسی سے جا کے پڑھا، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کتاب خود بنا کے لے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ کتاب خود نہیں بنائی ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارا علم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ساتھ ہی لتنذرا،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارنے کی علت اور وجہ بیان کر دی کہ فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ جو مکہ والے ہیں اور عرب ہیں جن کے پاس کافی عرصہ سے کوئی نبی نہیں آیا، تاکہ ان کو آپ اللہ کا پیغام سنائیں، تاکہ ان کو بیدار کریں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ راغب کریں، اور اللہ کی طرف سے جو قرآن آپ پہ نازل ہوا انہیں سنائیں تاکہ یہ ہدایت حاصل کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اللہ اکبر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس میں ہزاروں انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ادھر سے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی اس لڑی میں نبی نہیں آیا۔ اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ عرب تھے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے، 3 بیٹے اور بھی تھے نا، مدین، مدائن اور قیدان، تو مدین کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن اگر ان کو عرب میں سے مانا بھی جائے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان تقریباً 2000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ بڑے طویل عرصہ جو ہے نا، یہ عرب والے جو مکہ والے ہیں، قریش ہیں، ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر بھیجا، اور یہ پہلے ملت ابراہیمی پہ تھے، یعنی بڑے مواحد تھے، لیکن ان میں ایک شخص پیدا ہوا، عامر بن لحی اس کا نام تھا، اور وہ یہ ہندوستان کی طرف آیا اور ادھر سے جو ہے نا وہ بت لے کر گیا، اور عرب کے اندر بت پرستی اس نے رائج کی تھی سب سے پہلے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اس کے باوجود بھی ملت ابراہیمی پہ قائم تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بھی ہے، اور اسی طرح حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل، یہ بہت سارے حضرات ایسے تھے کہ یہ بالکل مواحد تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی ابتدا سے ہی مواحد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک سے بچایا ہوا تھا، لیکن چونکہ عربوں میں جو ہے وہ شرک پھیل چکا تھا اور بہت زیادہ راسخ ہو چکا تھا، تو اس شرک کے اختتام، اس کو ختم کرنے کے لیے اور نور ہدایت کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ قرآن مجید دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اس کا تذکرہ فرمایا نا، ہم یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ ہم کیا یقولون، یہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس قرآن کو خود گھڑ لیا، خود بنا لیا ہے، اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بل، نہیں، بلکہ هو الحق، وہ حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں، ڈرائیں، قوما، ایسی قوم کو، ما اتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی خبردار کرنے والا، من قبل، کا آپ سے پہلے۔ آپ خبردار کیوں کریں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، کہ آپ سے پہلے ان کے پاس جو ہے نا وہ کافی عرصہ تک کوئی بھی نہیں۔ سورہ یاسین میں بھی ہے نا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نبی نہیں آیا۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کے پاس جو یعنی انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کی تعلیمات پہنچتی رہتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بیت المقدس، فلسطین، شام اور عراق وغیرہ زیادہ تر انبیاء کا مسکن یہی رہا ہے، اور عرب والوں کا وہاں بکثرت آنا جانا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پہ دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ یہ دن تو جو ہے نا سورج چاند کا نظام بننے کے بعد یعنی جو ہے نا وہ دن رات مارز وجود میں آئے ہیں، اس سے 6 دنوں کا وقت مراد ہے، یعنی جتنا 6 دنوں میں جو وقت ہے اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کلمہ کن سے کن کہہ دیں تو فیکون ہو جاتا ہے، لیکن بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ ہر کام آرام سے منصوبے کے ساتھ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے نظام کو بھی سنبھالا ہوا ہے، تخت شاہی پہ خود اللہ تعالیٰ ہی مستوی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سب کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا کے کسی کے حوالے نہیں کیا، اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے طاقت اور قبضے کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں تو پھر تم قیامت والے دن یہ سمجھو کہ بھائی کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا حمایتی آ جائے گا، یا یہ کہ ہمارا کوئی سفارشی آ جائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بچا لے گا۔ فرمائے نہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہاں بچانے والی چیز صرف ایمان اور نیک اعمال ہیں، بس۔ کافر کے لیے نہ کسی کی کوئی سفارش ہوگی اور نہ کافر کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے، ہاں مومن گنہگار کے لیے سفارش ہوگی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، وہاں کسی سے جو ہے نا وہ کوئی ایک جملہ بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی قیامت والے دن جب میدان معاشر میں اکٹھا کریں گے تو لوگ کہیں گے چلو یہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، چلو یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس کے لیے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی جو ہے نا معذرت کر لیں گے، پھر آخر میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اس وقت اللہ کے دربار میں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی مخلوقات کا حساب و کتاب شروع کریں گے۔ ایک تو یہ ہوگی شفاعت، اور دوسری شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں ہوگی، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے محبوب وہ کس کس کو ملے گی؟ فرمایا میری امت کے ہر اس شخص کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو ملے گی جس کے نام اعمال میں شرک نہیں، جو دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ وہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اللہ کے نبی کی شفاعت میں ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، یہ نظام شمسی، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، دریا، انسان، بہت ساری چیزیں، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے علی العرش عرش پر، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر جو نظام چلانے کا قبضہ یہ بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر یقین کرنا لازم ہے، اور اس کی کیفیت معلوم کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کریدنا، یہ فرمایا بدعت گمراہی ہے۔ بس جس طرح اللہ نے یہ متشابہات میں سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پہ یقین کرنا ضروری ہے، اور یہ کہہ دیں کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ کی شان، جس طرح اللہ تعالیٰ کی کیا جی شان۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ، من ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی، کوئی سفارشی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ قیامت والے دن جو معبودان باطلہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ فرمایا نہیں، افلا تتذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے جو ہے وہ ہر غلط کام سے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظام عالم ہے، کائنات کا جو نظم و نسق ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنے احکامات نازل کرتے ہیں، اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اور بندے پر ان پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے احکامات کا آنا اور بندوں کے اعمال کا اوپر جانا یہ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ لیکن اگر یہ ہمارے حساب سے یعنی آنا جانا ہو تو یہ 1000 سال کے برابر ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، جس طرح ہمارے حساب سے جو ہمارے پاس دنیا میں وسائل ہیں جن کے ذریعے انسان صبر کرتا ہے، اگر اس کے اعتبار سے یہ آنے جانے کا حساب لگایا جائے نا تو یہ 1000 سال کی مسافت بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے جو نظام بنایا ہے اپنی قدرت کے تحت جو ہے وہ ایک دن میں لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آنن فانن سب کچھ ہو رہا ہے،
اور دوسرا اس کا مطلب یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے قضا اور قدرت، یعنی وہ فیصلے آتے ہیں زمین کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا، اس کی تدبیر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم زمین پہ بھیج دیتے ہیں اور وہ زمین پہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور پھر یہ زمین کے اندر جتنی بھی معاملات ہو رہے ہیں اور آسمانوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے کا سارا اس کو جمع کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ کے محفوظ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اور یہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگی، وہ قیامت کا دن کہ جو 1000 سال کے برابر ہے۔ اصل میں قیامت کے دن کے بارے میں قرآن مجید میں 2 طرح کے آیات ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں آتا ہے 29ویں پارے میں کہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور یہاں سورہ سجدہ میں فرمایا کہ 1000 سال کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کی لمبائی ہے، وہ طوالت ہے، وہ اعمال کے اعتبار سے ہے۔ مثلا جو کفار ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ 50,000 سال کے برابر لگے گا، اور جو گناہ گار ہیں، یعنی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے اور اہل ایمان ہیں، ان کو وہ 1000 سال کے برابر لگے گا، اتنا یعنی جو ہے وہ بڑا دن محسوس ہوگا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، جنت والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاس ہیں، جنت کے حقدار ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کا وقت صلاۃ ایسا ہوگا جس طرح نماز کا وقت ہے، جس طرح یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ پتہ ہی نہیں چلے۔ تو یہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا نا۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص تندرست ہے اللہ کے فضل سے، تو دسمبر کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، تو صبح کو بیدار ہوا تو اسے کیا پتا کہ دسمبر کی رات کتنی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کوئی جسم کی سخت تکلیف میں مبتلا ہے، کسی کے گردے میں تکلیف ہے، یا کسی کو کوئی ایسی پریشانی ہے، شدید درد ہے کہ جس میں اس کو نیند نہیں آ رہی، تو اسے پتہ ہے کہ یار وہ دسمبر کی رات کتنی بڑی ہے، اس کے لیے ایک منٹ جو ہے نا وہ گھنٹے کا، بلکہ 1 منٹ جو ہے نا وہ پورے دن کا محسوس۔ تو یہی سمجھ لیا وہاں فرمایا نا یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے حکم کی، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم بھیجتے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھے گا اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار الف سنۃ، 1000 سال ہے، الف 1000 سنۃ سال ہے، مما تعدون، تمہاری گنتی کے حساب سے، مما تعدون، اس گنتی کے حساب سے جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے حساب سے وہ 1000 سال کا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ سارے نظام بھی وہ چلا رہا ہے، اور پھر وہ عالم الغیب بھی ہے، اور یعنی ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے، وہی غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس نظام کی بساط کو ہی لپیٹ دے، لیکن رحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے اس نے بچایا ہوا ہے، وگرنہ اگر گناہوں پہ فیصلہ ہو تو زمین پہ گھر بھی نہ رہے۔ ذالک، یہ عالم الغیب، جاننے والا ہے پوشیدہ کو، والشہادت، اور ظاہر کو۔ یہ ظاہر پوشیدہ ہمارے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پوشیدہ ظاہر بالکل برابر ہے۔ العزیز الرحیم، جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء، الذی، وہ، احسن، بہت ہی خوب بنایا، الذی، وہ، احسن، جس نے بہت خوب بنایا، یعنی کل شیء، ہر چیز کو، خالقہ، جو جس کو اس نے بنایا یا جس کو اس نے پیدا کیا، کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ بڑی حسین پیدا کی ہے، خوبصورت پیدا کی ہے، اعلیٰ پیدا کی۔ وَبَدَأَ، اور شروع کیا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کو، من طین، مٹی سے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ حسین بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو انسان ہے اس کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ وہ کس طرح؟ آدم علیہ السلام کا مجسمہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور پھر اس میں روح پھونکی،
اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر اس کو زمین پہ بھیج دیا۔ ثم جعل نسلہ، اور پھر چلا دیا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔ ثم پھر جعل یعنی چلا دیا نسلہ اس کی نسل کو، من سے سلالہ خلاصہ نچوڑ، من ماء پانی، مہین بے قدر، ذلیل بے قدر پانی جس کی کوئی بھی قدر نہیں ہے انسان کے ہاں۔ اس سے مراد انسان کا مادہ معنویہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن پھر آگے انسان کی تخلیق کو پانی کے اس قطرے سے چلا دیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جراثیم رکھ دی ہے، جس سے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر اور شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی حسین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر اعتبار سے انسان کو اللہ نے بڑا حسین بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آگے انسان کی نسل کو اس پانی سے چلا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، یعنی وہ جو پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسی پانی کے قطرے سے انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، کہ پہلے وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر بوٹی بن جاتی ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی، اور اس کے بعد 5 مہینے زندگی کی حالت میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ اس کو زمین پہ لے آتا۔ فرمایا نا ثم سواہ، پھر اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء بنائے، ونفخ فیہ، اور پھونکی اس میں من روحہ، روح یعنی اللہ تعالیٰ روح کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ قل الروح من امر ربی، ہاں اللہ کا حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم ڈال دیتے ہیں اس میں کہ انسان بن جا، زندہ ہو جا، بس وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے بنائے کان، والابصار آنکھیں، والافئدۃ دل۔ مطلب یہ کہ جب بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے ہیں، اور روح پھونکنے کے بعد جب وہ کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں تھی۔ اور اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی کمزور پیدا کیا، کہ بچہ جو ہے نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتے پھر ہم نے یعنی کان، سمع، کان دیے، قوت سماعت دی، اور قوت بصارت دی، اور پھر یہ دل دیا، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور دل جو ہے نا یہ چیزوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے۔ تو اب جو ہی بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، جس طرح اس کا جسم طاقتور ہوتا جاتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنی سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے چیزیں اخذ کرتا رہتا ہے، اور پھر اپنے دل کے ذریعے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد یعنی وہ انسان بہت ساری چیزیں اخذ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو جس طرح جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ سیکھے سکھائے علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں پہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو تم شکر کرتے۔ وجعل لکم السمع، اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار آنکھیں، والافئدۃ دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو تم شکر کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔